میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے کسے کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ کسے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں. اس بزرگ نے یہ کیا، اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آ جاؤ، ہاتھ باہر نکالا، یہ کیا وہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار. قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں اپنی ٹرم میں محدثین کی بات ہے، عبارت پڑھو. میں کیوں پڑھوں؟ میری اپنی ٹرم میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ. ٹھیک ہو گیا بھائی، قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے. قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، سادات کے گھر میں اترا ہے. اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر ہے. اپنے بزرگوں کے عقائد کے ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت جو ہے افہام قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی. انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ متکلمین نے، اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، تو پھر پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے، ہوگا افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے. اما صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں، سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو علی سے بڑھ کے افضل کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہو گیا. اس سے اگر یہ کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ متکلمین نے، اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، تو پھر پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کو بیٹا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو قرآن کے خلاف عقیدے لوگوں کو بتاتے رہے. پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو نبی پاک نے اپنے مزار سے باہر اپنا دست اقدس نکال کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ میرا ہاتھ چومو. یہ میں آپ کو یہاں پر محدثین کے اقوال سے ایک منٹ صرف یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا معذرت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا اپنی ٹرم میں یہ تھوڑا سا ٹائم علامہ صاحب کو دینا چاہوں گا کہ میرے کہنے پر علامہ صاحب یہ عبارت میرے کہنے پر پڑھ کے یہ علامہ صاحب یہ لیجیے گا. نہیں میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں. دیکھیے ربانی صاحب میں ٹائم دے رہا ہوں، آپ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے، میں علامہ صاحب سے پڑھنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پھر ان محدثین پر حکم شریع کیا لگے گا؟ تو میں دوں گا نا آپ کو. محدثین پر ابھی تک آپ نے حکم شریع بیان نہیں کی. یہ کیسا دعویٰ یار؟ ہم بغیر اپنے دعوے کو پورا کیے ہم بات کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اہل سنت کے اصولوں سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ اب آپ اپنی بات کی. جی آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں یہاں پر نہیں اویس بھائی، میں یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے، حدیث بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس بات کو طے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا. علامہ صاحب جی آپ کی طرف. جی اویس بھائی، سب سے پہلے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے اس کی ترتیب پڑھیں: قرآن، حدیث، اہل بیت، صحابہ اور محدثین. یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے ان کی دوڑ یہاں تک کی ہے، یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں. اگر میں محدثین پہ بات کر کے نہ جاؤں، محدثین، صحابہ، اہل بیت اطہار سے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر کے نہ جاؤں تو میں سر عام کہہ کے جاؤں گا کہ میں ہار گیا. لیکن میں تھرو پراپر چینل جا رہا ہوں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے کسے کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ کسے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں. اس بزرگ نے یہ کیا، اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آ جاؤ، ہاتھ باہر نکالا، یہ کیا وہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار. قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں اپنی ٹرم میں محدثین کی بات ہے، عبارت پڑھو. میں کیوں پڑھوں؟ میری اپنی ٹرم میں علامہ صاحب آپ مجھ سے آپ پلیز خاموش دیکھیے. اس کا مطلب ہے علامہ صاحب آپ دونوں کو بتاؤں آپس میں بات تو آپ کیوں نہیں کریں؟ آپ کنٹینیو رکھیں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، ختم ہو جائے گا. بسم اللہ کریں. یہ بازاری لینگویج ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے آپ مجھے سادات سے بات کرنے کی؟ سنیں علامہ صاحب میں آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ ڈائریکٹلی آپ نہ ہونا، آپ کنٹینیو آپ مجھ سے بات کریں، آپ کنٹینیو رکھیں، آپ کنٹینیو رکھیں. چلو مجھے انٹرپٹ نہ کریں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، آپ کنٹینیو رکھیں. اچھا جی، میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے ذہن میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی، جب یہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا، تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی، اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ عبداللہ بن سلام تھے. ہمارے محدثین نے اس کا رد کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہے
اور یہ آیت مدیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں امادالدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب. اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے درر منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اس حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف ما منها حرف الا له ظاہر وباطن وان علی عنده المظاہر والباطن. آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے. اس کے مفہوم اس کی قرات 7 اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کی ہے اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 335 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سوائے محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192 ذخائر الرقبہ میں صفحہ نمبر 81 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر منبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمائے اور کیا فرمائے سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نظرت ام بنہار فی سال ام فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر منبر اعلان کر رہے تھے لوگوں آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو جو سوال کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. یہ امام بخاری اور دیگر میں دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7067. امام ابن اسحاق نے بھی اس کو لیا طریق مدینہ دمشق میں جلد نمبر 42 ہے صفحہ نمبر 408 ہے اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس, علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس یہ کلی افضلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر. الناس کا جملہ آ گیا بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو یہ ہے جس کو امام دارمی مسند الفردوس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنیں حدیث مصطفیٰ تاجدار کائنات کی حدیث ہے, کوئی قصہ کو کہانی نہیں, کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا, جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پر امام ہندی کنز العمال جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے کنکلوڈ کریں گے 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اویس بھائی گل ہی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے نالج ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی, بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے فمن اراد العلم فلیات الباب, جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639. امام ابن اسحاق طریق مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379 بیروت لبنان کی چھپی بغدادی کی طریقہ بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186. امام ابن عدی الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412 اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آقا علیہ السلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا, افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو, نالج ہو, فہم ہو, ادراک ہو, شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں, یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, تو علی سے بڑھ کے افضل کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ اب پانی بھی پئیں, تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جائیں. ہم بھی تھوڑا سا ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ تھوڑا نرم لہجے کی ضرورت ہے اور اسی ماحول میں گفتگو ہوگی. ہاں پانی پی لیں علامہ صاحب آپ بھی. الحمدللہ ہم اس کو نفس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. خواتین و حضرات اس کے دوسرے حصے میں ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے, دوسرا پارٹ آپ کے سامنے نشر ہو جائے گا.